قرآن مجید نے کہا فوجدا عبدا من عبادنا، جب وہ اپنے پاؤں کے نشان تلاش کرتے کرتے اس مقام پر جا پہنچے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو پا لیا۔ اور یہاں حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں لیا قرآن مجید نے، اور یوں کہا کہ فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا جس کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے۔ اب اس خاص بندہ، اس بندے کا حال کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ حضرت خضر علیہ السلام، ان کو ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت کا خزانہ عطا کیا تھا۔ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی، عندنا میں ایک لفظ ہے اندیت، اندیت کا اشارہ ہے اس کے خزانہ خاص کی طرف، یعنی رحمت عامہ نہیں تھی، رحمت خاصہ تھی۔ ہم نے اسے اپنی خاص رحمت کے، اپنے خصوصی خزانے میں سے خاص رحمت کا حصہ وافر عطا کیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہمارے خاص علم کے خزانے میں سے خصوصی علم کا حصہ وافر عطا کیا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، ان الفاظ میں اشارہ ان کی ولایت کی طرف ہے، حضرت خضر علیہ السلام، یہ ولایت کا اشارہ ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، علم عطا کیا تھا خصوصی، اس میں اشارہ ان کے علم کی طرف ہے۔ تو خضر علیہ السلام کی ذات میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو جمع کیا اور اسے ان کی خصوصیت بنایا، یعنی ولایت اور علم کو جمع کیا، یہ خضر علیہ السلام کی خصوصیت بنی۔ اس سے ایک چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں تفصیل میں گئے بغیر، اس سے ایک اصول اور کلیہ یاد رکھ لیں۔ ولایت کو، رحمتا من عندنا کو علمنا من لدنا علم کے ساتھ جوڑنا، اس کا مطلب یہ ہے، جو اس سے اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کا ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا، یاد رکھ لیں، ولی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، وہ علم لدنی سے سرفراز ہوتا ہے، تو اللہ کا ولی جاہل نہیں ہو سکتا، اور یہ اصول بھی اس سے اخذ ہوا کہ جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت اور علم لازم و ملزوم، ولایت اور علم بولیے لازم و ملزوم ہے۔ علم صحیح سے ولایت جنم لیتی ہے، اور ولایت علم صحیح پر قائم ہوتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولی ہو اور عالم نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ عالم نہیں تو آپ اسے جو چاہیں بناتے پھریں، وہ ولی نہیں ہے، جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ولی ہو اور علم سے محروم ہو، اس پر علم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے ایک قرآن مجید کا ریفرنس اور دینا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید، جب انہوں نے فرمایا تھا اپنے درباریوں کو کہ ملکہ سبا کا تخت، یمن سے ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے کر، تو جنات کا ایک سردار بھی آپ کے دربار میں حاضر تھا، آپ کے تابع تھے جنات، عفریت من الجن، وہ ایک کھڑا ہوا جنات کا سردار، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقام، عرض کیا سلیمان علیہ السلام کو کہ میں اس ملکہ کا تخت جو سینکڑوں میل کی مسافت پر تھا آپ کے دربار میں پیش کر سکتا ہوں، لے آتا ہوں، آپ کے اپنی نشست سے کھڑا ہونے سے بھی پہلے یا آپ کی نشست کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے اس کی آفر کو قبول نہیں کیا، پھر پوچھا دربار میں کوئی ہے جو وہ تخت ہمارے پاس حاضر کرے؟ وہاں پر قرآن مجید نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، پہلے جنات میں سے کوئی بولا تھا، اب آپ کی امت کے اولیاء میں سے کوئی بولا، ایک ولی بولا، اور قرآن مجید نے اس کو کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب ایک ایسا شخص اٹھا جو صاحب علم تھا، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اللہ کا عطا کردہ علم کا خزانہ تھا، وہ اٹھا اور اس نے کہا انا آتی کے بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی آنکھ جھپکیں اور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت یہاں موجود کر دیں۔ آپ نے اس کی آفر قبول کی، وہ چاہتے تھے کہ یہ کرشمہ میرے کسی امت کے ولی کے ہاتھوں صادر ہو اور صاحب علم، تو قرآن مجید نے یہاں ولی کا ذکر صاحب علم کہہ کے کیا، اور وہاں خضر علیہ السلام کی ولایت کو جوڑا علم لدنی کے ساتھ، پھر وہ تخت آ گیا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تو
جب تخت پیش ہوا تو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کرشمہ نہیں ہے، اس تخت کا آنکھ جھپکنے میں یہاں پہنچ جانا یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اور وہ جو جنات کا سردار بولا تھا پہلے، اس نے کہا میں لا سکتا ہوں اور مجھے اس کے اوپر طاقت حاصل ہے۔ اس نے لانے کی قدرت اور طاقت اور لانے کی جو فضیلت ہے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا تھا کہ مجھے طاقت ہے اس کی، میں لا سکتا ہوں۔ یہ فرق تھا جن میں اور ولی میں۔ وہ دعویٰ کر رہا تھا میں لا سکتا ہوں، میری طاقت اور قدرت ہے، اور اللہ کے ولی کی کرامت سے جب تخت پہنچا انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی اور کہا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کرتا۔ اب بنیاد میں نے آپ کو سمجھا دی کہ ولایت اور علم یہ دو لازم و ملزوم ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام کو طرح طرح کے فضائل حاصل تھے، مگر ایک خصوصیت ایسی ہے جو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو نصیب ہوئی، اور وہ اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا، کوئی ثانی نہیں، اور وہ کہ آپ کی ذات میں ولایت اور علم کو اتنا جمع کیا گیا کہ اس قدر کوئی اور ولایت اور علم کے جمع ہونے میں شریک نہ تھا۔ یعنی آپ کو ولایت کا بھی منبع اور چشمہ بنا دیا گیا امت محمدی کے لیے، اور علم کا بھی منبع اور چشمہ بنا دیا گیا امت محمدی۔ آپ کی ولایت کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک تالاب ہے جس کو خم کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی نے ایک مقام پہ ایک میدان میں صحابہ کرام کی جماعت تھی، ان سے خطاب کیا اور فرمایا تم میں سے کچھ لوگ یہاں ایسے موجود ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ فرمان جو میرے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے کانوں سے سنا ہو۔ 12 بدری صحابہ اٹھے، 12 صحابہ کرام ایسے اٹھے جو بدری صحابہ تھے، جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی سینئر موسٹ بدری صحابہ۔ وہ اٹھے، ان سب نے گواہی دی کہ جب آقا علیہ السلام نے جس دن یہ فرمایا تھا ہم اس اجتماع میں موجود تھے، ہم نے کانوں سے پوچھا کیا فرمایا تھا، آپ روایت کریں۔ تو پھر صحابہ نے روایت کی۔ یہ وہ حدیث ہے جو عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے میں روایت کر کے بتا رہا ہوں۔ فقالوا نشہد انا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیر خم، ہم سب گواہی دیتے ہیں، بدری صحابہ کی جماعت نے کہا کہ ہم سب نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا، آپ یہ فرما رہے تھے الست اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں جتنے مومن ہیں ان سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں ان کے؟ وازواجی امہاتہم، اور کیا میری بیویاں یعنی میری ازواج مطہرات سب مومنوں کی مائیں نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے اپنا رشتہ مومنوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ فقلنا بلا یا رسول اللہ، ہم سب نے بآواز بلند عرض کیا یا رسول اللہ حق ہے، آپ کی ذات پاک ہمارے اتنی قریب ہے کہ ہماری جانیں بھی اتنی قریب نہیں، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فرمان ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں ان کے۔ یہ قرآن مجید کا، اس کی طرف آقا علیہ السلام اشارہ فرما رہے۔ ہم سب نے گواہی دی آقا آپ ہماری جانوں سے بھی قریب تر ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ہماری مقدس مائیں ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کی گواہی سن لی تو فرمایا قال فمن کنت مولاه فعلی مولاه، پھر سن لو جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس کا مولا، دوست اور محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے اور اس سے دوستی رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اسے اپنا دشمن بنا لے۔ اور حضرت عمران بن حسین کی روایت میں آیا، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے، علی ہر مومن کا ولی ہے۔ اب یہ حدیث جامع ترمذی میں اور نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو اس سند کے ساتھ حسن کہا۔ ایک اور سند کے ساتھ امام ترمذی نے روایت کیا، ایک اور سند کے ساتھ
وہ محمد بن بشار کی سند کے ساتھ، اور فرمایا قال ھذا حدیث حسن صحیح، دوسری سند کے ساتھ فرمایا یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اعلیٰ مرتبے کی صحیح۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، اس میں آپ نے بریدہ نامی ایک صحابی کو خطاب کیا، ایک اور حدیث ہے مسند احمد اور نسائی میں، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے اوپر بہت سے انصار صحابیوں میں، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، ان سب نے کھڑے ہو کر گواہی دی۔ 98 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کی، اور سینکڑوں کی تعداد میں کتب ہیں حدیث کی جنہوں نے ائمہ حدیث نے الگ الگ طرق کے ساتھ اس حدیث کو اپنی کتب حدیث میں درج۔ ایک امام و گزرے حدیث کے امام ابن عقدہ، امام ابن عقدہ وہ پہلے شخص تھے، یہ غالباً تیسری صدی ہجری میں، تیسری چوتھی صدی ہجری میں ہوا امام ابن عقدہ۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اور اس حدیث کی من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں ولی ہوں اور مولا ہوں اس کا علی مولا۔ یہ حدیث جتنے طرق سے اور اسانید سے مختلف صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے طریقوں سے حدیث وارد ہوئی ہے مختلف کتب میں، ان سارے طرق کہتے ہیں حدیث کی سندیں، ان کو جمع کیا اور 100 طرق کے حدیث جمع کی اپنے رسالے۔ کتنے؟ 100 طرق حدیث کے جمع کی، یعنی پہلی مرتبہ کوشش ہوئی امام ابن عقدہ نے اپنی ایک تصنیف میں تمام طرق اس حدیث کے جمع کر دی۔ ان کے بعد کئی 100 سال گزرے، علامہ ذہبی ایک بڑے جلیل اور قدر امام ہیں علم الحدیث میں، 7ویں صدی ہجری میں، پھر علامہ ذہبی نے ایک رسالہ لکھا، تصنیف کی ایک کتاب، اس میں انہوں نے 25 طرق اس حدیث کے اور جمع کیے، اس حدیث کے من کنت مولا فعلی مولا، کل 125 طرق ہو گئے امام ابن عقدہ کے اور امام ذہبی کے ملا کر۔ یہ اب تک محفوظ تھے میکسیمم اس حدیث کے طرق اور اسانید جو کتب میں جمع کی گئی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے، پھر اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، ہم نے بھی اس باب میں ایک چھوٹی سی خدمت کی، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے۔ اس کی توفیق کے بغیر نہ کچھ ہو سکتا ہے نہ کچھ ہوگا۔ اس نے توفیق دی تو میں نے کتب حدیث کو کھنگالا، ذخائر کھنگالے، خزانے حدیث کے طرق کے اسانید کے مرویات کے کنگالے، تو 125 طرق ہو گئے تھے۔ علامہ ذہبی نے 25 طرق کا اضافہ فرمایا تھا۔ الحمدللہ تعالی 125 طرق کے بعد مزید 28 طرق، اس پر ان کا اضافہ میں نے اپنی کتاب میں اضافتاً کر دیا۔ اب یہ کتاب ہے میری تصانیف میں سے ایک، اس کا نام ہے الکفایہ فی حدیث الولایہ، یعنی حدیث ولایت علی کے اوپر یہ کتاب ہے پوری۔ اس میں نے امام ابن عقدہ کے، علامہ ذہبی کے 125 اور 28 اور محنت کر کے اللہ کی توفیق سے ایڈ کیے، 153 طرق اس حدیث کے جمع کیے۔